بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرزم کورس چل رہا تھا، آج اس کا بیان نمبر 7 ہے کہ اسلامی دنیا پر سیکولرزم کے اثرات و نتائج، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے 5 اثرات اور نتائج اس سے پہلے کی قسم میں یعنی کہ چھٹے بیان میں بیان فرمائی تھی، اور آج اس کے دوسرا حصہ ہے وہ بیان کروں گا۔ چھٹا جو سیکولرزم کا اثر اور نتیجہ اسلامی دنیا میں نظر آیا وہ یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت پر اس کا راستہ روکنا یا اس پر پابندیاں لگانا طرح طرح سے، تو یہ بھی اس کا ایک اثر اور نتیجہ نظر آیا اسلامی دنیا پر۔ جیسے اسلامی عقائد و نظریات کی اسی طرح فقہی اور اخلاقی تعلیمات کی کتب شائع کرنے پر پابندیاں لگائی گئیں، اور دوسری طرف ایسے گمراہ کن کتب کی اشاعت کی اجازت ملی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی جو کہ اسلامی عقائد و نظریات کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا ان پر نقد کر سکتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا دراصل یہی تھا کہ اسلامی عقائد کو کمزور دکھایا جا سکے، جن سے عقیدہ اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ پر شکوک و شبہات یا تنقید و تعریض ہو رہی ہو۔ اسی طرح میڈیا اور ذرائع ابلاغ پر سیکولر فکر کے دانشوروں کا مسلسل بلایا جانا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کر سکیں اور انہیں دین سے انحراف کی طرف کھلی یا در پردہ دعوت دیں، اس کو شہ دیں، شریعت اسلامیہ میں مختلف پہلوؤں سے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کریں، جبکہ سلیم الفکر اور راسخ العلم والعقیدہ مسلمانوں کو صحیح موقف پیش کرنے یا غلط فکر کی تردید کا موقع بھی نہیں دیا جائے۔ یہ سیکولرزم کی ایک بہت بڑی ایک عمر پر جرح کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو انہوں نے مسلمانوں پر کی۔ اسی طرح 7واں اثر اور نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ یہ ہوا کہ داعیان اسلام کو منظر سے ہٹا دینا، کہ ان کو منظر سے کیسے ہٹایا جائے، کہ ان پر ناحق الزامات لگا دیے جائیں، گھٹیا القابات سے ان کو موسوم کیا جائے اور ان کے برے برے نام رکھے جائیں، ان پر فکری اختلاف و افتراق کی تہمتیں لگائی جائیں، انہیں ذہنی پسماندگی اور تنگ نظری کا طعنہ دیا جائے، اور رجعت پسند اور علم جدید اور جدید ایجادات اور مصنوعات کا ان کو دشمن قرار دیا جائے۔ یہ بھی سیکولرزم کی ایک فکر تھی کہ کس طرح عام مسلمانوں کو علماء سے یا داعیان اسلام سے دور کیا جائے۔ اسی طرح ان حقیقت سے ان پر یہ الزام لگا دینا گیا کہ ان کو حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، یعنی کہ ان کو بالکل ایک دکے نوس ثابت کر دینا کہ سرسری اور سطحی علم والا، گہرائی سے محروم، خود پسندی اور عدم برداشت کا بیمار باور کرانا کہ یہ سیکولر نظام کے فرائض اور اہداف کو سمجھنے سے یہ قاصر ہیں، لہٰذا ان سے دور ہی رہا جائے۔ اسی طرح جو 8واں جو اثر ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ تاریخ کو مسخ کرنا، کہ یہ ثابت کرنا کہ مسلم فاتحین اور جو سلاطین آئے تھے ان کو قابض، غاصب، سفاک، لٹیرا، ظالم اور ہوس کا پجاری اور قوموں کو غلام بنانے والا ان کو ثابت کیا جائے، ان کو ہیرو اور رہنما نہ سمجھا جائے بلکہ رہزن جو ہے نا ان کو ثابت کیا جائے، تاکہ اس ملک پر سیکولر فکر کے قبضے کا جواز جو ہے نا پیدا کیا جائے، کیونکہ جب ان کو اپنے ہیروؤں کی تاریخ ہی نہیں ملے گی، ان کو اپنے ہیروؤں کی پہچان ہی نہیں ہوگی کہ انہوں نے کس طرح اسلامی نظام قائم کیا، تو پھر وہ خود بخود سیکولر فکر کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ان کے ماضی سے بدظن اور متنفر کر کے نام نہاد اور روشن مستقبل کا جو ہے نا ان کو ایک سنہری خواب دکھایا جائے، کہ ماضی سے ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا جو ماضی جو ہے نا وہ بڑا داغدار تھا، آپ کی آزادی کی محرومی تھی، اور اس کے لیے جد و جہد کو
دشمنی سے بھی تعبیر کیا جائے، کیونکہ جب تک مسلمانوں کو ان کے ماضی سے نہیں کاٹا جاتا وہ اپنی اساس اور نظریات و افکار سے وابستہ رہیں گے اور کسی بھی نئی سوچ کو قبول کرنے سے وہ انکار کر دیں گے۔ اسی طرح نواں اثر جو مسلم دنیا پر ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ سیکولرزم کے سامنے سرنگوں ہونے سے انکار کرنے والوں کو ٹھکانے لگانا۔ ٹھیک ہے کہ جو ان سے سیکولرزم سے متاثر نہیں ہوتا اور ان کے مخالفت کرتا ہے اس کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے، ان کے اوپر مختلف الزامات لگا کر ان کو پابند سلاسل کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، کبھی رشتہ داروں ہمسایوں کو اکسا کر لالچ دے کر ان کے خلاف ان کو کیا جائے کہ یہ تو بڑا ظالم قسم کا بندہ ہے۔ اسی طرح کبھی رشتہ داروں ہمسایوں کو اکسا کر لالچ دے کر اس کے خلاف کھڑا کیا جائے، کبھی قانون شکنی اور نقض امن یا کسی ملک دشمن کے لیے کام کرنے کی تہمت لگا کر اس کا عدالتی قتل کر دیا جائے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا دیگر پراسرار طریقوں سے اور کسی نامعلوم عناصر کا ہاتھوں اسے قتل کروا دیا جائے۔ اور کیونکہ جب تک قیادت ہی نہیں رہے گی تو پھر عوام الناس کو قابو کرنا پھر تو ان سیکولر لوگوں کے پھر بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس طرح جو 10واں اثر ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ جہاد پر پابندی، کہ دین کے لیے قربانی دینے کو دین کے نام پر لڑنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلانے کا اس کو جو ہے نا نام دیا جائے، کہ جو جہاد کا نام لیتا ہے اس کو کہا جائے کہ یہ مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اور کسی بھی قسم کی دینی جدوجہد کو ممنوع جو ہے نا وہ قرار دیا جائے، جبکہ مال جائیداد قومیت اور سیاست کے لیے بلکہ نئی تہذیب کے گندے انڈے پیدا کرنے کے لیے اور دین اور آزادی کے لیے جان دینے کو جہاد کا نام دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، جو اپنی قوم کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے کسی لسانیت کے لیے جو جان دے اس کو شہادت کا نام دے دیا جائے، اور جو دین اسلام کے لیے قربانی دے اس کو مذہبی منافرت، تنگ نظری اور طرح طرح کے عجیب الزام لگا کر اس کو مطلب کہ دین سے دور کرنے والا کہا جائے، اور یہ سیکولرزم کے جو راستے میں جو ہے بنیادی رکاوٹ تھی۔ اسی طرح ظاہر ہے اس سے دین کو پھر زبردستی دبانے اور ختم کرنے کی بھی جو ہے نا کھلی چھوٹ مل جائے گی، اور مخالفت کرنے والے کو جہادی کہہ کر پھر فسادی ثابت کیا جائے گا، اور اس کا خاتمہ قومی اور ملکی مفاد کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے گا۔ سیکولرزم کا یہ طریقہ کار اور یہ اثرات و ثمرات پورے عالم اسلام میں آپ اس کا ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو 10 اثرات اور نتائج میں نے بیان کیے ہیں، کیا ایسا سیکولر ملکوں میں یا سیکولر نظریات والے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو خود آپ اس پر سوچیں، اور اگر نہیں ہو رہا تب بھی آپ سوچیں۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے جو ٹاپک ہوگا میرا، جو 8واں درس ہوگا، اس میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ ابھی تک تو جو میں نے بتایا اس میں تو یہ تھا کہ سیکولرزم کا تعارف تھا، سیکولرزم کہاں سے آیا، یہودیزم نے کیا کردار ادا کیا، اور پھر اسی طرح مسلمانوں میں عالم اسلام میں کیسے آیا، اور کیا کس طرح انہوں نے کام کیے، جس طرح یہ بھی 10 اثرات اور نتائج بیان کیے۔ اگلا یہ بتاؤں گا کہ سیکولر موقف کیا ہے، کہ سیکولر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کیا کہنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنا تعارف کس طرح کرواتے ہیں، ان کے بنیادی نظریات وہ اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں، اپنی تبلیغ کس طرح کرتے ہیں، یہ سب باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔